بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 52 ہے۔ اس آیت میں اللہ کی توحید کی ایک اور چھٹی دلیل دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ فرمایا گیا تھا کہ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ اس نعمت کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے اور اس کو اپنا ہنر اور کمال سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم۔ تو اب اس آیت میں نعمت رزق کا ذکر ہے کہ کیا ان لوگوں نے اس بات کو غور نہیں کیا اور وہ یہ نہیں جانتے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور بندے جو تدبیر کرتے ہیں تو کیا ان کو رزق ملنا ان کی تدبیر کی وجہ سے ہے؟ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، ضابطۂ معاشیات یہ ہے، قانون رزق یہ ہے کہ یہ رزق اور اس کی تقسیم اور اس کا فاعل و مختار اور قادر مطلق وہ اللہ ہے۔ اولم یعلموا، آیا اور یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک اللہ زیادہ دیتا ہے رزق جس کو چاہتا ہے، فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگی کرتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں۔ رزق دینے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ضابطہ یہ نہیں ہے کہ جس میں اہلیت اور قابلیت زیادہ ہو تو اس کو رزق زیادہ ملے، بلکہ بعض اوقات جاہلوں اور نادانوں کے پاس رزق کی فراخی ہوتی ہے اور عالموں اور سمجھداروں کے پاس تنگی ہوتی ہے۔ یہ رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کے ہاں مقبولیت اور محبوبیت کا معیار بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مشیت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تو فراخ رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو رزق میں تنگی لاتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں اللہ کی مشیت تو ہے ہی، اللہ کی حکمت کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ کی مشیت اللہ کی حکمت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا
بلکہ اللہ نے تو خود قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، زمین کے کناروں میں جاؤ، چلو اور اللہ کے رزق کو تلاش کر کے کھاؤ۔ تلاش کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو بندوں کی مشیت بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور اللہ کی مشیت بھی حکمت الہی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اسباب اختیار ضرور کریں، لیکن اعتقاد یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ فاعل حقیقی اور علت حقیقی وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں اور آیات ہیں، غور و فکر کی باتیں ہیں، اس لیے کہ دو قسم کے لوگ جو ایک ہی طرح کے سرمایے اور ایک ہی طرح کی محنت اور سلیقے کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں اور اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، ایک کو کامیابی ہوتی ہے اور رزق فراخ ہوتا ہے، اور دوسرے کو ناکامی ہوتی ہے اور رزق کی تنگی ہوتی ہے، حالانکہ محنت، سرمایہ، سلیقہ ایک ہی تھا۔ تو آخر وہ کون سی وجہ ہے جو ان دونوں کی فراخی اور تنگی کا سبب بنا؟ معلوم ہوا کہ فراخی اور تنگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یہ رزق کی تنگی اور فراخی میں آیات ہے۔ آیات کا معنی یعنی اس میں عبرتیں ہیں اور اس میں دلیلیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے لآیات، یعنی لعبرا وحججا، اس میں عبرتیں ہیں اور حجتیں ہیں۔ لقوم یؤمنون، کن کے لیے؟ جن میں ایمان ہو، جن میں یقین ہو۔ فائدہ تو ان کو ہی ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے نشانیاں اور دلائل اس لیے ہے، اور ایمان والوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنے والے اور اللہ کی آیات سے نفع اٹھانے والے وہ مومنین ہیں۔ وہ ایمان والے ہی یہ جانتے ہیں کہ رزق کی فراخی کبھی اللہ کی طرف سے ایک تدبیر ہوتی ہے اور ایک مہلت اور استدراج ہوا کرتا ہے۔ وہ ایمان والے ہی جانتے ہیں کہ کبھی یہ رزق کی تنگی اللہ کی طرف سے بلندی اور عظمت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی شر کے ساتھ کبھی خیر کے ساتھ، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ ابتلاء اور امتحان کا یہ تسلسل ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون شکر کرتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ شرک کرنے پر شدید وعید بیان کی گئی، تو اب اس کے بعد توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کسی نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے،
اور کوئی بھی بڑا گناہ کیا ہے وہ یہ نہ خیال کرے کیا وہ اس کی معافی اور خلاصی کا کوئی ذریعہ وسیلہ موجود نہیں، بلکہ آج بھی تمہارے پاس وقت ہے، باز آ جاؤ، توبہ کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر میری طرف سے اور بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر تم توبہ کرو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کے ساتھ اپنے بندوں کو توبہ کی ترغیب دی ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے 10 تاکیدات رکھی ہیں، 10 طرح سے اس آیت کو مؤکد کیا ہے اور اس بات پر زور دی ہے کہ اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید مت ہو، میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وہ تاکیدات جو 10 تاکیدات ہے اس آیت میں، اس پر غور کرنے سے آیت کا مفہوم اور واضح ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم عباد ہو، تم عاجز ہو، تم محتاج ہو، تم بندے ہو، تو تمہارا عبد اور تمہارا غلام ہونا، تمہارا عاجز اور محتاج ہونا، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور میں عطا کروں۔ لفظ عباد کے اندر ترغیب دی، یہ پہلی تاکید ہو گئی۔ پھر عباد بھی نہیں کہا، یا عبادی، اے میرے بندو، یہ جو یا کی اضافت ہے یہ ہو گئی تاکید نمبر 2۔ اے میرے بندو، تم تو میرے ہو، تم مجھ سے مانگو میں معاف کروں گا، اور اگر تم کہو کہ ہم نے تو بڑی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، تو اب کیسے توبہ کریں؟ تو اللہ نے فرمایا اسرفوا الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے بھی اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، یہ تمہاری زیادتی میرے اوپر نہیں ہے، تمہارے اپنے نفسوں کے اوپر ہے، میرا تو تم نے کوئی بھی نقصان نہیں کیا، میرا تو تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں بگاڑا ہے، تو اپنے اوپر ہی نقصان کیا ہے، میرے تو تم بندے ہو، میرے تو تم عباد ہو، اور نقصان اور زیادتی تم نے خود اپنی کی ہے، میری نہیں کی ہے، بس میرے پاس آؤ، میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اسرفوا علی انفسہم، یہ تاکید نمبر 3۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم نے میرا کچھ بگاڑا ہے، اب رب کے سامنے
کیسے جاؤں گا؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ مت کہو، بلکہ تاکید نمبر 4، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید مت ہونا، لا تقنطوا مایوس مت ہونا، یہ تاکید نمبر 4۔ القنوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ نا امید ہو جائے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، مایوس ہو جائے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ پر یہ بدگمانی کرنا کہ اللہ کچھ نہیں کرے گا، اللہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ تو رب کی قدرت پر اشکال ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کو بند کرنا ہے، یہ تو اللہ پر یقین کے خلاف ہے۔ بلکہ ہر وقت دل کی وابستگی اللہ کی رحمت سے ہو کہ ہم نہیں جانتے، رب سے خیر کی ہی اور رحمت کی امید ہے۔ یہ قنوت جو ہے، لا تقنطوا، اللہ خود فرما رہا ہے نا امید مت ہونا، اور بھی بہت ساری آیات میں فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 56۔ رب کی رحمت سے نا امید ہونے والے گمراہ ہے۔ اور سورۃ یوسف آیت نمبر 87 میں إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوگا۔ تو یہ ہے تاکید نمبر 4، لا تقنطوا۔ تاکید نمبر 5 ہے، یوں نہیں فرمایا لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، نہیں، من رحمت اللہ۔ یہ جو اللہ کا نام ہے اس کو ضمیر نہیں ظاہر کر دیا، یہ بھی تاکید ہے، اللہ کی رحمت سے امید مت ہو، یہ ہے تاکید نمبر 5۔ تاکید نمبر 6 یہ ہے ان اللہ یغفر الذنوب، یہ نہیں کہا کہ انہو یغفر الذنوب، انہو صرف نہیں، ضمیر نہیں، ان اللہ، وہ تو اللہ ہے، یہ اس میں ظاہر لانے میں تاکید ہوتا ہے، دوبارہ ضمیر کے بجائے ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، معاف کرتا ہے گناہوں کو۔ پھر تاکید نمبر 7، جمیعا، سب گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ الذنوب میں الف لام استغراقی، جمیعا تاکید، انہو هو الغفور الرحیم۔ تاکید نمبر 8 یہ ہے کہ ہوا ضمیر فصل، انہو بے شک وہ، هو الغفور، هو الغفور، وہی ہے بخشنے والا۔ یہ ہوا دوبارہ ضمیر فصل میں بھی تاکید ہوتی ہے، یہ ہے تاکید نمبر 8۔ تاکید نمبر 9 ہے الغفور، وہ تو غفور ہے، وہ تو بخشنے والا ہے۔ غفور کا لفظ ہے غفر غفران سے، جس کا معنی ہے ستر، پردہ ڈالنا اور بچانا، وہی بچانے والا ہے، وہی پردہ ڈالنے والا ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ الغفور، اور صرف مغفرت ہی نہیں کرتا، پردے ہی نہیں ڈالتا، بلکہ تاکید نمبر 10 یہ ہے الرحیم، وہ تو رحمتوں والا ہے، مزید عطا بھی کرتا ہے۔
تفسیر مدارک میں ہے الغفور بستر عزائم الذنوب الرحیم بکشف فضائع الکروب. وہ غفور ہے، بڑے بڑے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. وہ رحیم ہے، سخت تکلیفوں کو ہٹاتا ہے. تو 10 تاکیدات کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو توبہ کی ترغیب دی ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ اس آیت کی جو تفسیر فرماتے ہیں، شان نزول جو اس آیت کی ہے جس کی سند صحیح اصح ہے، فرماتے ہیں کہ کان قوم من المشرکین قتلوا فاکثروا. مشرکین نے بڑے قتل کیے. وزنوا فاکثروا، اور زنا بھی کیے بہت زیادہ. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے انما تدعون الیہ لحسن، آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ دین تو بڑا اچھا ہے، یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں. لو تخبرنا ان لنا توبہ، اگر تم ہمیں خبر دو کہ کیا ہمارے لیے توبہ ہے، کیا اس کا کوئی کفارہ ہے. ہم نے اتنے سارے جو گناہ پہلے کیے ہیں، شرک کیا، کفر کیا، قتل کیے، زنا کیے، اب کیا ہوگا. تو فانزل اللہ عز وجل، اللہ نے یہ آیت نازل کی. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور یہ اصول اور یہ قاعدہ ہے اور یہ حدیث صحیح ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان سب کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے کافروں اور مشرکوں نے کچھ بھی کیا ہے. لہٰذا اے میرے بندوں، جنہوں نے ظلم زیادتی کی، کفر کیا، اسلام لے آؤ، اسلام قبول کرو، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف. شرط کیا ہے؟ توبہ. اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتا اور شرک سے کم گناہ جتنے ہیں اس کو اللہ چاہے تو معاف کر دے. جبکہ اس آیت میں ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کرتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو جواب واضح ہے، یہ مشروط ہے توبہ کے ساتھ. بغیر توبہ کے اللہ چاہے تو شرک سے چھوٹے گناہ اللہ چاہے، اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، بغیر توبہ کے بھی چاہے تو اللہ معاف کر دے، یہ امکان ہے. لیکن شرک اور کفر کا گناہ اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. لیکن توبہ کرنے کے ساتھ تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سب گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے. اس لیے اگلی آیت میں یہ طریقہ توبہ بتایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، جب اسلام لاؤ گے، جب توبہ کرو گے تو سارے گناہ معاف ہوں گے. اسلام لاؤ گے، توبہ کرو گے تو سب گناہ معاف ہوں گے. اور اس آیت کی بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس آیت کو سب سے خوشی والی آیت کہا گیا ہے، امید والی آیت کہا گیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اعظم آیت فی کتاب اللہ، سب سے عظیم آیت اللہ کی کتاب میں تو یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اعظم آیت ہے. آیت الکرسی سب سے بڑی آیت، اعظم آیت.
اور ایک آیت ہے قرآن میں جس کو کہتے ہیں اجمع آیت، سب سے جامع آیت. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، فحشاء و منکر سے روکا ہے. وہ جو آیت ہے سورۃ النحل کی، وہ سب سے جامع آیت ہے. ان اجمع آیت فی کتاب اللہ، سب سے جامع آیت. اور ان اکثر آیت فی القرآن فرحا فی سورۃ الغرف، اور قرآن میں سب سے زیادہ خوشی والی آیت، تسلی بخش، وہ یہ آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اور وَإِنَّ أَشَدَّ آیَةٍ فِي کتاب اللہ تفویضاً، اور وہ آیت جس میں سب سے زیادہ شدید خود کو اللہ کے حوالے کرنے والی آیت ہے، تفویض اور حوالہ کرنے والی آیت. وہ کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر چیز سے خلاصی کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ تفویض میں سخت سب سے زیادہ شدید آیت ہے، تفویض، اللہ پر توکل. تو یہ مغفرت کے حوالے سے بہت عظیم آیت ہے، بہت ہی ارجا، اوسع اور تسلی بخش اور امید والی آیت اس کو قرار دیا گیا ہے. عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی توبہ کی ترغیب دی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو بھی توبہ کی ترغیب دی ہے. جو مسیح کو اللہ سمجھتے ہیں ان کو بھی توبہ کی ترغیب دی ہے. جو مسیح کو ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ. پھر فرماتے ہیں من آئس عباد اللہ من التوبہ بعد ھذا فقد جحد کتاب اللہ عز وجل. جو اس کے باوجود بھی لوگوں کو مایوس کرے اس نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا. تفسیر ابن کثیر نے اس مقام پر ابن عباس کا یہ قول بھی نقل کیا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف. انابت کہتے ہیں الرجوع إِلَى اللَّهِ بِالْإِخْلَاصِ، تفسیر قرطبی، اللہ کی طرف پلٹنا اخلاص کے ساتھ. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تابع ہو جاؤ، پیروی کرو اس اللہ کے حکم کی. من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اس دنیا میں. ثم لا تنصرون، پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. یہ اس کے الٹ بھی آیت ہے ما قبل کے، کہ اگر تم توبہ کرو گے تو سب گناہ معاف، لیکن اگر تم پلٹو گے نہیں، اسلام نہیں لاؤ گے، تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا، پھر مہلت بھی نہیں ملے گی، کوئی نہیں بچا سکے گا. ثم لا تنصرون، اسلام کی صورت میں تو سب معاف، لیکن کفر کی صورت میں کوئی نصرت نہیں. ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو اس بہترین کتاب کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے.
من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، قبل اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک۔ یہاں عذاب آخرت مراد ہے کہ بیان سے یہ واضح ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ دنیا کا عذاب آئے پھر مدد نہ ہو، انابت و اسلام اختیار کرو، اور قبل اس کے کہ تم پر آخرت کا عذاب اچانک آئے تم پیروی کرو احسن کی۔ اور بغتتاً اچانک کا کیا معنی ہے؟ اچانک کا معنی یہ ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور و خیال تک نہ ہوگا۔ اسی کو تو اچانک کہتے ہیں کہ تمہیں ایک چیز کا ادراک نہ ہو اور یہ ایک دم سے آ جائے، تو قیامت قائم ہو جائے اور تمہیں ادراک ہی نہ ہو، تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں توقع ہی نہ ہو۔ اس سے پہلے ہی وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ، جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف اس میں سے احسن کی پیروی کرو۔ ایک ہے حسن، حسن کا معنی بہتر اور اچھا، اور ایک ہے احسن جس کا معنی ہے بہترین اور بہت اچھا اور بہت خوب۔ تو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں سے بہتر نہیں بلکہ بہترین کی پیروی کرو۔ تو اس کو بہترین کیوں کہا اور بہترین کی پیروی کا کیوں کہا؟ کیا کچھ بہتر اور کچھ بہترین ہے؟ تو ایک مفہوم تو یہ ہے، اور کیا اس میں بہتر اور بہترین کے مقابل میں کوئی بدتر اور بدترین بھی ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا حسن اور بہتر ہے اور ایک بہترین ہے اور ایک بدتر اور بدترین ہے؟ جو حکم دیا گیا ہے کہ پیروی کرو اس کتاب میں سے اس کی جو بہترین ہے۔ تو ایک مفہوم یہ ہے کہ اس اضافت کو اضافت بیانی کہتے ہیں۔ اضافت بیانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ما انزل الیکم یہ احسنہ کا بیان ہے۔ جب مضاف الیہ مضاف کا بیان ہو تو اس کو اضافت بیانی کہتے ہیں۔ تو واتبعوا، پیروی کرو احسن ما انزل الیکم، اس بہترین کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اس بہترین کی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ بہترین ہے، بلکہ اس پورے بہترین کی پیروی کرو، اس پورے بہترین کی۔ اور وہ پورا بہترین کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا۔ ابھی اس سے کچھ پہلے یہ آیت گزری ہے، اسی سورۃ الزمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، آیت نمبر 23۔ تو احسن الحدیث، احسن ما انزل الیکم، احسن الحدیث احسن ما انزل الیکم، یعنی قرآن کی پیروی کرو، اور پورا قرآن احسن ہے اور احسن ما انزل ہے اور احسن الحدیث ہے۔ اور قرآن مجید کو احسن کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رب نے جو کچھ بھی نازل کیا اور اتارا، تورات، زبور، انجیل، صحائف اور مختلف وحی، ان سب میں بھی سب سے عالی مقام اور عالی شان قرآن ہے۔ تو یہ ما انزل الیکم میں بھی سب سے احسن قرآن ہے۔ تو اگر اضافت بیانی نہ بھی ہو تو یہ ما انزل میں پھر بھی بہترین پورا قرآن ہے۔
یہ ہوا مفہوم نمبر 2۔ سوم یہ کہ احسن، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب اور ان احکام میں سے ایک پہلو حسن ہے اور ایک پہلو احسن ہے۔ کچھ اس میں وہ ہیں جو آیات منسوخ ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ناسخ ہیں۔ تو منسوخ پر عمل نہ کرو، احسن پر عمل کرو، متشابہات پر عمل نہ کرو، محکمات پر عمل کرو۔ تو یہ ناسخ اور محکمات آیات وہ احسن ہے، اس احسن کی پیروی کرو۔ ورنہ کوئی کہتا کہ کیا ہم متشابہات کی پیروی نہ کریں؟ اگر نہیں کرے تو اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ما انزل میں احسن کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، تو کیا متشابہات میں کوئی حسن نہیں ہے؟ نہیں، وہ حسن ہے، تم احسن کی پیروی کرو۔ تو یہ ہوئے توجیہ نمبر 3 اور تیسرا مفہوم۔ اور قرآن مجید پر عمل کرنے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو مان لیا، یہ بھی ایک پہلو ہے، اور جس سے روکا اس سے رک گیا، یہ تو ایک پہلو ہے۔ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو حکم دیا اس کا انکار کیا یا اس پر عمل نہیں کیا، اور جو جس چیز سے روکا اس کو کر دیا، یہ بھی تو اس کا پہلو ہے۔ تو یہ پہلو بہترین پہلو نہیں ہے، یہ تو بدترین پہلو ہے۔ اس کو تو خود قرآن نے بدترین کہا ہے کہ تم قرآن کی مخالفت کرو۔ تو ما انزل رب کی طرف سے جو نازل ہے اس کے بہترین پہلو پر عمل کرو۔ بہترین پہلو وہ اس کی تعمیل ہے اور بدترین پہلو وہ اس کا انکار ہے۔ تو یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ امام مودودی نے تفہیم القرآن میں جو مفہوم ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، یہ بہترین پہلو پر عمل کرو قبل اس کے کہ عذاب آئے اور تمہیں شعور اور احساس تک نہ ہو۔